یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سولر سسٹم خراب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے سولر سسٹم لگوا لیا نا، سب سے پہلے اوپر جو سولر پینل ہیں ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں کہ اس کو آپ واش کریں. اچھا، ٹھیک ہے. اب اکثر جگہ پہ ہم سولر سسٹم جدھر لگے ہوئے ہیں نا، کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو واش کرنے کا وہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو سیف بھی ہو. مطلب یعنی کہ مجھے تو یہی نا، اس سے بجلی بنتی ہے، اسپارک ہو سکتا ہے، مجھے تو یہی ڈر لگے گا. اس میں اگر سپارک ہونے کا 2% یا 5% بھی ہم کے نا چانس ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کیونکہ جو سولر سسٹم کے جو وولٹیج ہے نا، یہ 450 تک ہوتے ہیں. اچھا، گھر میں تو 220 ہیں. لیکن سولر سسٹم کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ نے 10 پینل ہم نے سیریز میں لگا دیے ہیں، اگر ایک سسٹم میں جو 9 پینل لگا دیے. اچھا، جتنا کہ مجھے پتا ہے ہمارے ذہن میں یہ 12 وولٹ ہوتا ہے سر. 12 وولٹ پہلے ہوتا تھا جو ڈی سی سسٹم ہوتا تھا. ابھی یہ اس کے وولٹیج بہت خطرناک ہیں. یہ ڈائریکٹ 450 وولٹ ہے. 450 وولٹ تک، 400 وولٹ تک، 350. لیکن جیسے ہم سیریز کرنے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 پینل یا 9 پینل سیریز کر دیں. یعنی ڈائریکٹ پلیٹ سے جو نکل رہا ہے وہ 450 وولٹ نہیں، ایک پینل چلیں 45 وولٹ دے رہا ہے. ہاں، لیکن اگر ہم 10 پینل جوڑ کے لگائیں گے یا 9 پینل جوڑ کے لگائیں گے تو کم کو 350 سے اوپر وولٹ، یعنی وہ ڈائریکٹ وولٹیج دے رہا ہے، وولٹیج دے رہا ہے، امپیئر بھی دے رہا ہے. اب وہ ایک 45 دے رہا ہے، دوسرا 45 ہے. جب ان کو ہم اکٹھے کر دیں گے نا سیریز میں، اگر 10 پینل کرتے ہیں 450 وولٹ ہو گئے، اگر 9 کرتے ہیں چلے 350 سے اوپر ہو گئے، تو آپ کو شارٹ لگنے کا اس کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا جو وولٹیج اگر اتنے آئی ہیں تو بندہ تھوڑی طور پہ اس میں ڈیپتھ ہو سکتی ہے نا خراب. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہہ رہے ہیں کہ دھونا کیسے ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی آپ نے ابھی سوال کر دیے. کوشش کریں اس کو شام ٹائم یا صبح ٹائم دھو لیں، 5 بجے شام کو مغرب کے بعد دھو لیں. اور نیچے سے جو انورٹر کا پی وی بریکر ہے وہ بند کر کے، ٹی وی بعد سے پی وی بریکر بند کرے، اوپر آپ آرام سے واش کر لیں، آسانی سے دھو لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو میں نے وہ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ اس کا احتیاط کیا کیا چیز ہے نا، کہ ہم جو سسٹم لگوا لیا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے پینل واش لازمی کریں. اب اگر آپ کتنی دیر بعد کریں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا روڈ کے پاس سسٹم لگا ہوا ہے تو پھر وہ 1 ویک بعد لازمی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ سسٹم جو ہم نے پیٹرول پمپ پہ لگائے ہیں، روڈ کے پاس لگائے ہیں، تو کم سے کم 5-6 دن بھی نہیں نکالتے، اتنے گندے ہو جاتے ہیں، ان کو صفائی لازمی ہے. اب اگر وہ گندے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دن کی ان کی پروڈکشن ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ 30 یونٹ بنا رہے ہیں، جب وہ گندے ہو گئے کبھی کبھی 20 پہ بھی آ جائے، کبھی 22 پہ بھی آ جاتا ہے. اب وہ 6 یونٹیں اگر دن کو ضائع ہو رہے ہیں تو کم سے کم 180 یونٹیں منتھلی ضائع ہوگی صرف واش نہیں کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کو واش کرنا لازمی ہے. پھر اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، اگر آپ کا انورٹر لگا IP21 تو IP21 کے ساتھ ہوتے ہیں فلٹر. ٹھیک ہے. ان فلٹر کو کم سے کم 1 ہفتے یا 2 ہفتے بعد لازمی دیکھیں، صاف کریں. اب وہ بھی یہی سوال آ گیا کہ کتنے ٹائم بعد کریں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لگا کدھر ہے. اگر کمرے میں سیف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے دھول وغیرہ نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، پھر چلیں گے مت نکالیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بالکل یہ دھول والی جگہ لگا ہوا ہے یا مٹی وغیرہ آ رہی ہے، تو اس کو لازمی صاف کریں. ٹھیک ہے. 1 ویک بعد کر لیں، کیونکہ ادھر سے اس نے جو نیچے پنکھے ہیں انورٹر کے، ادھر سے اس نے ہوا کھینچنی ہوتی ہے، سک کرنی ہوتی ہے. تو جب وہ اس کو ہوا مکمل نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ٹمپریچر کا ایرر دے گا. ٹمپریچر کے ایرر سے وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے انورٹر جو ہے نا، وہ بار بار ایرر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آگے دیکھ لیں کہ اس کی جو اگر آپ کے پانی والی بیٹری ہے، اس کا پانی کا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ اگر دوسری آپ کی بیٹری ہے پھر بھی اس کو کم اگر ویسے لگی تو آپ کہیں کہ ہماری لیتھیم بیٹری ہم نے کیئر نہیں کرنی. اس کا مطلب کیئر نہ کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کا. کیئر نہ کریں گے، مطلب آپ کے گھر میں اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں سسٹم لگا ہے، آپ نے اتنی مہنگی بیٹری لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی وجہ سے آپ اگر اسٹارٹنگ میں اگر الیکٹریشین کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس نے پیج لوز رکھا ہے، تو آہستہ اس کو دیکھنا ہے گرم تو نہیں ہو رہا، اسپارک نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اگر پیج لوز ہے، اس نے صحیح ٹائٹ نہیں کیا، آہستہ آہستہ وہ اسپارکنگ کرتے کرتے اس نے پھر کسی ٹائم زیادہ اسپارکنگ کی وجہ سے آگ بھی لگ سکتی ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں جس کا ہم نے دیکھ بھال رکھنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارا آن گریڈ سسٹم لگا، اکثر لوگ ہیں آن گریڈ سسٹم کو منتھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آن گریڈ سسٹم میں جو ٹرپ ہونا آپ کو کیا پتہ ہے، کیونکہ اس نے صرف واپٹا کو بجلی دینی ہوتی ہے. منتھ بعد وہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے سسٹم نے جی 10 یونٹیں بنائی ہے، جب بنائی نہیں ہے، پھر وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ چیک تو کرو نا، آپ کا سسٹم آن نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا آپ کا سسٹم بند ہوا ہے. پھر آپ ہمیں کال کرتے ہیں یہ چیز ہے. تو اس میں روز کا تقریباً آپ سسٹم دیکھیں، اگر آپ کا آن گریڈ ہے چیک کریں کہ روز کی یونٹ بن رہی ہیں. اگر کسی وجہ سے سولر پینل میں فالٹ آ گیا ہے، انہوں نے دیکھتے نہیں کہ ہماری اتنی یونٹیں بن رہی ہیں جو کم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا اس کو نہیں ہے، تو اس کی سالانہ جو انکم آ رہی ہے، جو پروڈکشن ہے، اس میں کمی آئے گی. بالکل آئے گی. اس کا روزانہ خیال رکھنا، جو کتنی یونٹ بن رہی ہے، جبکہ اتنے واٹیج پورے کر رہے کہ نہیں، وہ خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے. صحیح. اور یہ بتائیں کہ جو پلیٹ ہوتی ہے وہ جلتی کیوں ہے؟ اکثر سنا ہے کہ اس میں آگ بھی لگ جاتی ہے. جو سولر پینل جلتا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، جو B گریڈ پینل ہوتا ہے وہ جلتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی A گریڈ جلے گا نہیں، A گریڈ کسی صورت اس کی جو ٹوٹل جو اس کی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے پاس ہو کے آیا ہوتا ہے، تو وہ اس کے جلنے کی چانس نہیں ہوتا. جو B گریڈ اس پہ ہوتا ہے کہ اس کے مائکرو کریک ہوتے ہیں، جب B گریڈ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے جو اس کے ٹیسٹ ہیں اس کے پاس نہیں ہوئے ہوتے. صحیح ہے. اس وجہ سے اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے.